بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تکویر اور آیت نمبر 3۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور آیت نمبر 4۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اب جو آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، مطلب یہ کہ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اب پہاڑ چلائے جائیں گے، دیکھیں سُيِّرَتْ کا مطلب ہوتا ہے کہ چلایا جانا، چلائے جائیں گے، یعنی پہاڑوں کو جو ہے وہ اس دن، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت میں یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ اب پہاڑ جو ہیں وہ کیسے چلائے جائیں گے؟ اب دیکھیں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح وہ اڑیں گے، اس طرح بھی ہوگا، اور پہاڑ چلائے بھی جائیں گے۔ یہ بات میں آپ کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح دیکھیں کسی پہاڑی علاقے میں جب کوئی یعنی کہ پہاڑ گرتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ تودہ گرتا ہے، تو وہ پورے کا پورا پہاڑ جو ہے وہ نیچے کو آ رہا ہوتا ہے، اور ان کے اوپر جو گھر ہوتے ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر نیچے آ کے کسی گہرائی والی جگہ پہ گر کر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو جتنی کائنات بنائی ہے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قانون بنایا ہے، جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی قانون ہے، اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی کوئی چیز نہیں بنائی۔ اب جیسے زمین جو ہے اس کے لیے کیا قانون رکھا کہ کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچے رکھتی ہے، اسی طرح یہ جو کشش ثقل ہے وہ اوپر جو ہے اجرام فلکی ان میں بھی ہے۔ اور جب دیکھیں یہ جو ہے اپنی اپنی جگہ پر یہ کشش جو ہے وہ چیزوں کو قائم رکھے ہوئے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا قانون بنایا ہے۔ لیکن جب یہ قانون ختم ہو جائے گا تو آپ سوچیں کہ جب آسمان کے، ہم نے پیچھے پہلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ اذا النجوم انقدرت، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، تو وہ جب گریں گے تو آپ سوچیں کہ ان کا ہجوم جو ہے، حجم جو ان کا جو ہے حجم، وہ یہ زمین کی چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ جیسے زمین جو ہے وہ چھوٹی ہے، باقی جو سیارے ہیں وہ بڑے ہیں، اور ہر سیارہ پھر ایک دوسرے سے بڑا ہے، اور اس سے بڑا یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک چلتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہ بڑے بڑے سیارے جو ہیں وہ گریں گے، اور جب بڑے سیارے کسی چھوٹی چیز پر گریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اسی طرح جب یہ گریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے اور وہ چلیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ گر کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی سیارہ ان کے اوپر، آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں، جب پہاڑوں پر زمین پر گرے گا تو وہ چکنا چور بھی ہو جائیں گے، وہ اڑنے بھی لگیں گے، اور وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح بھی ہو جائیں گے۔ نظام جو ہے وہ کائنات کا دھرم بھرم ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی جو ہے وہ نشانیاں بتائیں، یا قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ بتایا ہے کہ یہ کائنات کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات ہمارے لیے بچھا ڈالی، پھر اس کا جو ہے قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ تو حالانکہ ہم نے دیکھے پہاڑوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑی جگہ فرمایا ہے، اور سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یعنی ہم نے اس زمین پر جو ہے وہ پہاڑ گاڑ دیے۔ اب دیکھیں اگر پہاڑوں کی قرآن میں سے ہی پہلی قیامت میں تو یہ جو ہوگا، اس سے پہلے جو ہسٹری پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ لگائے تھے زمین پر تو کیوں تب زمین وہ ہل رہی تھی، اور پہاڑوں نے اس کو ہلنا جو ہے وہ روکا تھا۔ تو اس وجہ سے جب پہاڑ ہی اب زمین سے دوبارہ ہٹا لیے جائیں گے تو پھر زمین کا بھی کیا حال ہوگا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ اس دن زمین بھی پھٹ جائے گی اور اپنے اندر کے تمام خزانے جو ہے وہ نکال دے گی، اور انسان جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ جو برے لوگ تھے وہ سوچیں گے، چور چکے کھڑے ہر طرح کے لوگ ہوں گے جو سوچیں گے کہ ان خزانوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگی تباہ کی، اس سونے کو چوری کرنے کے لیے ہم نے زندگی اپنی تباہ کی، تو اس وقت زمین کے خزانے بھی، زمین پھٹ جائے گی تو تمام کچھ جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ
यहाँ पर पहाड़ जो है वो चला देने की भी बात की है। और एक मैं आपको और भी बता दूँ ये पहाड़ों की तफसील के लिए, अनस बिन मालिक से रवायत है, हदीस के ज़रिए भी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामात गोया एक धागे में तरतीब से परोए हुए मोती हैं कि जब धागा टूट जाएगा तो ये मोती भी एक दूसरे के बाद गिरना शुरू हो जाएंगे। यानी इस तरीके से क़यामत जो है वो आएगी। क़यामत की जितनी भी कायनात की वो चीज़ें हैं, इस हदीस में जो है वो जिस तरह तस्बीह होती है, तस्बीह में परोए गए मोतियों से तशबीह दी गई है कि जब तस्बीह का वो धागा टूटता है तो वो फिर सारे मोती यके बाद दीगर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह जो है वो क़यामत बर्पा होगी। और कुरान पाक में सूरह काफ में ये बात इस तरह भी बताई गई है कि वल अर्दा मददनहा वल कीना फ़ीहा रवासिया, और ज़मीन को हमने बिछा दिया और इसमें हमने पहाड़ लगा दिए। तो पहाड़ों का बहुत जगह ज़िक्र है, सूरह काफ में भी है, व तसीरुल जिबालु सईरा, यानी कि और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि वही चलाता है, वही फराता है। हुवल्लाज़ी यसीरुकुम, वही जो है वो तुम्हें चलाता फिराता उठाता है, उसी की ज़ात है। बस बात ये है कि देखें, इस आयत से हमें ये बात इस तरह भी समझनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इतनी बड़ी कायनात बिछा डाली, और ये सितारे और ये सियारे, ये आसमान और सातों आसमान, उसको फिर सितारों से सजाया, फिर ज़मीन पे दरिया, नहरें, जंगलात और पहाड़, पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं सारी चीज़ें गिना नहीं सकती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी कायनात क्यों बनाई, वो किस लिए बनाई? सिर्फ़ इंसान के लिए। और इंसान के लिए ये दुनिया जो है वो बिछाई, और फिर क्यों बिछाई? उसका इम्तिहान लेने के लिए। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कुरान में कि अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और फिर वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से बात समझ जानी चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी और मौत किस लिए दी, ताकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम उसको आज़मा लें। तो इसका मतलब है कि ये दुनिया जो है ये एक आज़माइश गाह है, ये एक इम्तिहान गाह है, यहाँ पर हमने इम्तिहान देना है। अब देखें, अल्लाह ने इतनी कीमती जो कायनात बनाई है ना, अल्लाह तबारक व तआला को ये कायनात बहुत अल्लाह के सामने हकीर है, अदना है, इसकी कोई कीमत नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। और ये बात हदीस से भी इस तरह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह को ये दुनिया मच्छर के बाजू के बराबर, पर के बराबर भी अजीज़ होती तो वो काफरों को इसमें से एक घूंट पानी भी ना देता। अगर अल्लाह को ये दुनिया अजीज़ होती इतनी सी भी, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हदीस है कि ये दुनिया जो है ये काफरों के लिए जो है वो ऐशो इशरत है, जन्नत है, और लेकिन मोमिन के लिए ये कैद खाना है, ये आजमाइशगाह है। इसमें हम रहते हुए अपनी जो है वो मर्ज़ी से नहीं जी सकते। मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून हम पर नाफिज कर दिए हैं, अपने जो अहकाम कुरान के ज़रिए हमें बता दिए हैं, उनके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, इस तरह नहीं गुजारनी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, और कुरान में देखें ये भी बताया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो इन काफरों को जो अल्लाह को नहीं मानते, इनके ज़ीने, इनके दरवाज़े, इनकी सीढ़ियाँ, इनके कुफल यानी कुंडियाँ, एक एक चीज़ घर की सोने और चांदी की बना दे। इतना अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दे, क्योंकि फिर इनके लिए अज़ाब शदीद है।